का नाम है, आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक है 7 साला मुसीबतों का दौर, और हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि ये 7 साला मुसीबतों के दौर में के बारे में खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, ये कब होगा, ये कितने दौर का पीरियड है, और कलाम में किस किस जगह पे इसके बारे में हम वाज़िह तौर पर देखते हैं कि ये इसके बारे में बयान किया गया है दानियल नबी ने, और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बड़े वाज़िह तौर पर इसके बारे में बताया है। यिर्मयाह की किताब में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये दौर कब होगा, हमने पिछले सेशन में सीखा था कि कलीसिया कब उठाई जाएगी। कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया के उठाए जाने का वक़्त का किसी को नहीं पता, जैसे यीशु मसीह ने बताया था। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके फौरन बाद ये 7 साला मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के कलाम जो बातें हैं मत्ती रसूल के इंजील में हम वाज़िह तौर पर इसको देख सकते हैं कि इसके बाद जो है ये दौर शुरू होगा। और मुकाशवा की किताब में जब हम पहले 3 अबवाब देखते हैं तो देखते हैं कि यूहन्ना रसूल ने ज़मीन पर सोया को देखा, और जैसे ही चौथे बाब में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि चिराग जो तख्त के सामने मौजूद है, यूहन्ना रसूल खुद रूह में आसमान पर मौजूद है। तो ये कलीसिया के उठाए जाने को बयान करता है। और पहली आयत के बारे मुकाशवा 4 बाब, उसकी पहली आयत एक जैसे अल्फाज के साथ शुरू होती है और एक जैसे अल्फाज के साथ खत्म होती है, और ये अल्फाज ये हैं इन बातों के बाद। तो मुकाशवा की किताब में हम तकरीबन 7 से 10 दफ़ा ये अल्फाज देखते हैं, इन बातों के बाद या इनके बाद। तो ये इस बात को भी जाहिर करते हैं कि चीज़ें तसलसल के साथ वाक़या हो रही हैं। एकदम में सारा कुछ नहीं होगा, एकदम में सारा खात्मा नहीं होगा, बल्कि चीज़ें तसलसल के साथ वाक़या होंगी। और सबक का आराम जो है इसराइल के लिए, खुदा के लोगों के लिए अभी बाकी है। अब्रानियों के खत में हम देखते हैं कि अब्रानियों के खत का मुसन्नफ जो है उस आराम की बात कर रहे हैं, और ये हम आराम देखते हैं अब्रानियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत हम पहले देखेंगे। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। और आगे हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, चनांचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौका पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया, और फिर इस मकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। और आगे 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, और अगर यीशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। खुदा की उम्मत यानी इसराइल के लिए सब्बत का आराम बाकी है। खुदा ने जो इब्राहिम के साथ ज़मीन का वादा किया है, हम पूरी हिस्ट्री देख लें तो कुछ वक्त के लिए उस मेराज पर के कुछ ही हिस्सों पर इसराइल जो थे गालिब आए या वहाँ पे रहे, लेकिन वो पूरी ज़मीन जो खुदा ने इब्राहिम को बताई थी वो पूरी ज़मीन पर उस तरह से काबज़ नहीं हो पाए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात पे इसराइल जो है अपने मुल्क से मुंतशिर होकर तितर बितर होकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरता रहा। और हम देखते हैं कि खुदा का इब्राहिम के साथ जो ज़मीन का वादा है वो अभी तक पूरा होना बाकी है। और इसी आराम की जो बात है, अब्रानियों का मुसन्नफ जो है, बड़ी गौरतलब बात है कि कौन सा मुसन्नफ या किसको लिख रहा है। ये अब्रानियों को लिख रहा है खत, ये इसराइलियों को लिख रहा है कि खुदा की उम्मत के लिए सब्र का आराम बाकी है। और हम जानते हैं खुदा के लोग होते हुए, खुदा की कलीसिया होते हुए कि तकरीबन 6000 साल पूरे होने वाले हैं जब से ये ज़मीन की तख्लीक का काम जब शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक तकरीबन 6000 साल
یا کہہ لیں 6000 سال میں ہیں یا 6000 سال پورے ہونے والا ہے. تو اس کے بعد جب 7 سالہ اس کے بعد جب 1000 سالہ دور آنا ہے تو وہ ایک طرح سے آرام کا سبق ہے جو اسی زمین پر ہوگا اور جو اسرائیل کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. اس آرام سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک 7 سالہ مصیبتوں کا دور آئے گا اور اس سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی. جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس کے بعد 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا. ابھی یہ جو پیریڈ چل رہا ہے یہ کلیسیائی دور چل رہا ہے, یہ کلیسیائی دور چل رہا ہے اور کلیسیائی دور کا مکمل ہونا مسیح کے بدن, اس کو پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے بدن کا دور ہے. یہ جو دور ہے کلیسیائی دور ہے, یہ مسیح کے بدن کا دور ہے اور ضرور ہے کہ مسیح کا بدن پہلے پورا ہو اور جیسے مسیح کا بدن پورا ہوگا تو پھر 7 سالہ مصیبتوں کا دور شروع ہوگا, جسے اسرائیل کے لیے بڑی مصیبت کا دور کہا گیا ہے اور یہ غیر قوموں کے لیے بھی بڑی مصیبت کا دور ہوگا. اور غیر قوموں میں سے ایک بڑی بھیڑ جو ہے تخت کے سامنے پھر ہمیں مکاشفہ 7 باب میں تک نظر آتی ہے کہ تخت کے سامنے موجود ہے. وہ سب غیر قوموں میں سے جنہوں نے حیوان کی چھاپ اپنے اوپر نہیں لی ہوگی وہ تخت کے سامنے وہاں پر موجود ہوں گے. اب ہم دیکھیں گے 7 سالہ دور کے بارے میں, جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے 7 سالہ مصیبتوں کا دور. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد شروع ہوگا اور اس دور کا واضح طور پر پتہ ہوگا کہ یہ دور جو ہے 7 سالہ دور ہے, کیونکہ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مختلف دن یا ٹائم کلام ہمیں بتاتا ہے کس کے لیے ٹھہرایا گیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور 7 سال کا ہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ دور جو ہے 3.5 سال کے 2 حصوں میں بٹا ہوگا. ایک پہلا 3.5 سال کا دور ہوگا, پھر ایک دوسرا 3.5 سال کا دور ہوگا. اور کلام مقدس کے پہلے 3.5 سالہ دور کو اور اس کے بعد اگلے 3.5 دن کا ایک ٹائم ہوگا, اس دور کو یعقوب کی مصیبت کا وقت کہا گیا ہے یا بڑی مصیبت کلام مقدس میں سے کہا گیا ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 30 باب اس کی 7 آیت. یہاں پہ لکھا ہے افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں, وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اسے رہائی پائے گا. ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ یرمیہ نبی ایک وقت کی بات کر رہا ہے اور لکھا ہے افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں, اس کی مثال نہیں. ان لفظوں پر غور کریں گے کہ اس کی مثال نہیں, کہ یہ جو یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو دور ہے 7 سالہ دور ہے اس جیسا کوئی دور ابھی تک پوری دنیا میں پوری تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں, وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس 7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال میں یعقوب پر اسرائیل پر بہت زیادہ یعنی کہ اس دور میں یعقوب بھی مصیبت میں ہوگا, پیس ٹریٹی ہوگی, لیکن اس کے بعد جو ہے 3.5 سال بہت زیادہ دکھ میں یہ ہوں گے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پر وہ اسے رہائی پائے گا. آئے میرے ساتھ نکالیں دانیل 12 باب اس کی پہلی آیت. لکھا ہے اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا. اب ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا, اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ دانیل بھی اس وقت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اور میکائیل مقرب فرشتہ جو ہے اس کو قرآن کی طرف سے اسرائیل کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس وقت جو میکائیل مقرب فرشتہ ہے خداوند کے لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اور لکھا ہے اور وہ ایسی مصیبت کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دور جو ہے بڑی دکھ تکلیف اور مصیبت کا وقت ہوگا، اور اس وقت خداوند کے لوگ جن کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، کہ خداوند جو ہے جو جن کے بارے میں خداوند نے مقرر کیا ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو، زندہ رہیں، وہ خداوند کی مرضی سے زندہ رہیں گے، تاکہ اس آرام میں، اس صبر کے آرام میں، اس 1000 سالہ دور میں داخل ہوں جس کا خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جیسا ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا۔ یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ مسیح کی جو خفیہ آمد ہوگی جس میں کلیسیا اٹھائی جائے گی، یہاں پہ اس وقت یسوع مسیح صریحاً نظر نہیں آئے گا، کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور ہم بادلوں پر مسیح کے ساتھ ایک بدن ہو جائیں گے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ 2 عورتیں چکی پیسی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی، 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آمد جو ہے خفیہ ہوگی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پہ وہ چلے گئے، لیکن جب 7 سالہ دور کا اینڈ ہوگا یا اینڈ ہونے والا ہوگا تو تب یسوع مسیح جو ہے صریحاً پوری دنیا پر نظر آتے ہوئے واپس آئے گا، تاکہ اسرائیل میں یروشلم میں اپنا تخت قائم کرے اور اس تخت پر داؤد کے تخت پر بیٹھ جائے۔ ہم اس مصیبت کے دور کے دورانیہ کو وقت کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں دانیل 9:24 سے 25 آیت، اور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ 70 ہفتے کیا ہیں اور پھر 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا ان 70 ہفتوں سے کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے۔ پہلے دانیل کو کہا گیا کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں، کہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے 70 ہفتوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور یہ 70 ہفتے کب شروع ہوئے اور یہ دور کس طرح ہے۔ ان 70 ہفتوں کو بیان کرنے کے لیے 25 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کہا گیا ہے بس تم معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منصور فرمان تک۔ اب یہ دور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو 70 ہفتوں کا دور ہے یہ یروشلم میں کی تعمیر اور یروشلم کی ہیکل کی تعمیر سے شروع ہوا۔ یہ دور یہ وہ دور ہے جب کورس بادشاہ نے حکم کیا کہ یروشلم میں ہیکل تعمیر کی جائے، اور یہ جب عزرا اور نہمیہ کے دور میں جو ہیکل شروع ہوئی، تو ہیکل کی تعمیر سے یہ لے کر منصور فرمانوا یعنی یسوع مسیح تک یہ لکھا ہے کہ یہ دور جو ہے 7 ہفتوں کا ہوگا اور 62 ہفتوں کا دور ہے۔ پھر لکھا ہے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ایک ہیکل بنائی گئی جو عزرا نہمیہ کے دور میں ہیکل بنائی گئی تھی، اس کے بعد ممسود فرمانروا تک آ کر یہ دور جو ہے ختم ہو گیا، 7 ہفتے اور 62 ہفتے۔ اور آگے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بازار تعمیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں۔ یہ مصیبت کے ایام کون سے ہیں؟ وہی بڑی مصیبت کا دور، یعنی 7 سال کا دور جب کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی اور جو حیوان جو ہے اسرائیل کے ساتھ 1 ہفتے کا معاہدہ کرے گا، اور پھر اس معاہدے کے تحت اسرائیل جو ہے ہیکل کی دوبارہ تعمیر شروع کرے گا، اسرائیل جو ہے دوبارہ ہیکل کو بنانا شروع کرے گا، اور لکھا ہے مصیبت کے ایام میں۔ یہ چونکہ مصیبت کا دور ہوگا تو وہ مصیبت کے دور میں اس ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ اور جب کورس کی
ने जिस हैकल की तमीर का हुक्म दिया, तब इस तरह की मुसीबत हमें नजर नहीं आती। बेशक इर्द गिर्द के लोग जो हैं उन्हें तंग करते रहे, लेकिन वो हैकल जो है बनाते गए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब ये बाजार तमीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, तो ये मुसीबत के अय्याम में बनाई जाएगी। और फिर लिखा और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूब कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और यीशु मसीह को आपको पता है कि काट पर चढ़ा दिया गया, और ये जो है हैकल की तमीर के वक़्त से शुरू होकर यीशु मसीह के काट पर चढ़ाए जाने का दौर जो है, ये 62 हफ्ते और 7 हफ्ते का दौर बनता है। और जब 7 और 62 को जमा करते हैं तो ये 69 हफ्ते बनते हैं। और जब ये 69 हफ्ते बनते हैं तो फिर पता चलता है कि आखिरी जो 70वां हफ्ता है वो अभी बाकी रह गया। हमने ये इसमें देखा है कि कहा गया है कि मंसूर और फरमान रवा से लेकर 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते होंगे, और उसके बाद फिर फसील तमीर की जाएगी। और आगे 27वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से 26 आयत से पढ़ते हैं। और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूब कत्ल किया जाएगा, उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मक़दिस को निस्मार करेंगे। और उसका अंजाम वो तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। अब वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। अब ये जो एक हफ्ता है ये वही 7 साल मुसीबतों का दौर है। और नसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा, यानी 7 साल जो दौर है, जब वो उसके 3.5 साल गुजर जाएंगे तब वो एकदम से अमन मायदा तोड़ देगा। और ज़बीहा और हदिया जो है, यानी जो 7 साल दौर के शुरू में ही हवान जो है ईसाई के साथ मुआहदा करेगा, तो वो फिर आप हैकल में खुदा की इबादत का पूरा जो निज़ाम है दोबारा बहाल हो जाएगा। और वो अपने ज़बीहे जो है या हदिये जो है वो हैकल में गुजराना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नसफ हफ्ता गुजरेगा, यानी 3.5 साल का दौर गुजरेगा, तो एकदम से हैवान जो है पीस ट्रीटी को यानी अमन मायदा को तोड़ देगा। और फिर क्या है, ऑब्वियसली जब साफ जाहिर है कि जब इस तरह की जंग का सिलसिला हो रहा है मुल्क में, तो वो कैसे हैकल में ज़बीहे या हदिये को कंटिन्यू कर लेंगे। तो जाहिर बात है वो रुक जाएगा काम। और फिर देखा है कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये जो हैवान जो है ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज है, जिसका मत्ती रसूल की इंजील में यीशु मसीह ने भी जिक्र किया है। जब हम इन सब चीजों की गिनती करते हैं तो हमें 4-5 सालों का तजाद, यानी कि थोड़ा सा 4-5 सालों का फर्क नजर आता है। वो इसलिए हमें नजर आता है जब लोग जो हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर और फिर यहूदी कैलेंडर को मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं ना, वक्त को या इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो 3 या 4 सालों का तजाद यानी कि फर्क नजर आता है। वो फर्क नजर क्यों आता है? लिखा है हमें पता चलता है हिस्ट्री में कि पहले एक जूलियन कैलेंडर था जो 46 कबल मसीह में बनाया गया। यीशु मसीह से 46 साल पहले जो है वो बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया ताकि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ना चला जाए। और आगे फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्टार्ट किया गया। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इससे और ज्यादा यहूदी कैलेंडर से हटके वक्त और जो टाइम है और ज्यादा गैप आ गया। इस वजह से हमें इन 4 या 5 सालों का गैप जो नजर आता है।
لیکن جب ہم یہودی کیلنڈر کے مطابق ان چیزوں کو گنتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سارا کچھ ہمیں واضح ہوتا نظر آتا ہے۔ آخری دور کے حوالہ سے دانیل کی گویا سالوں کے 70 ہفتوں کو شامل کرتی ہے۔ یہ سالوں کے یہ ہفتے جو ہیں 445 قبل مسیح شروع ہوئے۔ یہ جو 60 کے 70 یعنی 490 سال کا یہ دور بنتا ہے جس دور کی دانیل نے رویا دیکھی، یعنی اسے لکھا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ ہیکل کی یروشلم کی تعمیر سے لے کر منصور فرمان روا یعنی یسوع مسیح کے کاٹ پر چڑھائے جانے کا یہ دور بھی آگے بتایا گیا کہ یہ وہ دور ہے جس کو 70 ہفتے کہا گیا ہے۔ اور اگر وہاں سے لے کر ہیکل کی تعمیر سے لے کر یسوع مسیح کے کاٹ پر چڑھائے جانے تک کا وقت کی گنتی کریں تو یہ 490 سال بنتے ہیں۔ اور یہ ان میں سے ایک ہفتہ چھوٹ جاتا ہے۔ یسوع مسیح تک 69 ہفتے بنتے ہیں، ان میں سے ایک ہفتہ چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹوٹل ہے 7 ہفتوں کا، یہ 70 ہفتوں کا یہ دور جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ 490 سال بنتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سالوں کے یہ ہفتے جو ہیں 445 قبل مسیح شروع ہوئے جب فارس کے بادشاہ ارتخششتا نے حکم جاری کیا اور نہمیہ اور یہودیوں کو اجازت دی کہ یروشلم شہر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اور اس کا ذکر ہم نہمیہ 2 باب 7 سے 8 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ارتخششتا بادشاہ نے نہمیہ کی کتاب میں یروشلم کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اور اس کے لیے حوالہ دوبارہ نوٹ کر دیں، نہمیہ 2 باب 7 سے 8 آئے۔ آگے ہم دیکھیں گے 70 ہفتے جو ہیں یروشلم کی تعمیر سے شروع ہوتے ہیں، اور یروشلم کی تعمیر سے شروع ہو کر نجات دہندہ کو کاٹ پر لٹکائے جانے تک 69 ہفتے بنتے ہیں، 69 ہفتے بنتے ہیں۔ اور ان سالوں کا آخری ہفتہ یعنی 70واں ہفتہ جو ہے وہ 7 سال کا دور بنتا ہے جو مستقبل میں پورا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پھر واضح طور پر کہ ہیکل کی تعمیر جس کو ارتخششتا بادشاہ نے جس کی حکم کیا تھا اس سے لے کر مسیح کے کاٹ پر چڑھائے جانے تک 69 ہفتے یعنی کا وقت بنتا ہے۔ اور جب 69 ہفتے بنتے ہیں تو جیسے لکھا ہوا ہے ہیکل کی تعمیر تک سے لے کر یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منصور فرمان روا تک 7 ہفتے اور پھر آگے لکھے 62 ہفتے ہوں گے۔ جب 7 ہفتے اور 62 ہفتوں کو گنتی کرتے ہیں نا تو پھر یہ 69 ہفتے بنتے ہیں۔ اور جب 69 ہفتے بنتے ہیں تو 70 ہفتہ پھر کام پہ رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 70واں ہفتہ جو ہے وہ یعنی 7 سال کا دور ابھی باقی رہ گیا، وہ مستقبل میں پورا ہوگا۔ اس کے لیے ہم دانیل 9 باب 24 اور 25 آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستہ بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو اور پاکین مقام ممسوس کیا جائے۔ بس تو معلوم کر لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منصور فرمان روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ اب آپ 7 اور 62 کو کی جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو یہ 69 بنتا ہے۔
اور پتہ چلتا ہے کہ 7 ہفتے اور 62 ہفتے لکھا گیا ہے. تو 7 اور 62 ہفتے کو جب جمع کرتے ہیں تو 69 بنتا ہے. اور 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 70 ہفتے یعنی 70 ہفتے کا ذکر. تو جب 69 ہفتے ہو گئے ہیں تو پھر where is the last one number, یعنی the 70th one, where is the 70th one, یعنی 70واں ہفتہ پھر کہاں پہ ہے. اور وہ ہفتہ ہم جو آخری ہفتہ ہے وہ ہمیں 27ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ وہ جو اجاڑنے والا ہے وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. اور لکھا ہے کہ مصیبت کے دور میں دوبارہ جو ہے تعمیر کا کام شروع ہوگا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 سالہ مصیبت کا دور ہے، یہ وہ آخری ہفتہ ہے جو رہ گیا. ان سالوں کے اگلے 62 ہفتے 434 سال ہیں. جب یسوع کو 33ویں عیسوی میں کار پر لٹکایا گیا، آخری ہفتہ 7 سال کو چھوڑ کر جو بڑی مصیبت کے دور میں پورے ہوں گے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ منصور فرمان وہاں تک 7 ہفتے ہو گئے، یعنی کہ ایک بحالی کا دور ہے، 7 ہفتوں کا دور ہے، پھر 62 ہفتوں کا دور ہے، اور یہ 434 سال بنتے ہیں. 62 کو جب 7 سے ضرب دیتے ہیں تو 434 سال آتے ہیں. اور یہ کیسے بنتے ہیں، ان کی ہم کیسے گنتی کرتے ہیں کہ یسوع کو 33 عیسوی میں کاٹ پر چڑھایا گیا. دانیل 9 باب 26 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر مرکز 13 باب اس کی 2 آیت ہم پڑھتے ہیں. مرکز کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 2 آیت. یسوع مسیح نے ذکر کیا تھا کہ یسوع مسیح کے دور کی جو ہیکل ہے وہ کب برباد کی جائے گی. اس کا دانیل 9 باب 26 آیت میں بھی ذکر ہے، اور مرکز 13 باب 2 آیت میں بھی اس ہیکل کی بربادی کا ذکر ہے. وہ ہیکل جس کو جو عزرا نانیہ کے دور میں بنائی گئی، پھر وہ ہیکل جو ہے یسوع مسیح کے دور یسوع مسیح کے دور میں جو ہیکل نظر آ رہی ہے وہ ہی ہیکل ہے، اور اس کو یسوع مسیح کی پیشن گوئی کے مطابق برباد کیا گیا. اور اس کا ذکر ہمیں دانیل 9 باب 26 آیت میں نظر آتا ہے، اور مرکز 13 باب 2 آیت میں نظر آتا ہے. اور ہم ان دونوں میں دیکھتے ہیں کہ بربادی مقرر ہو چکی ہے. یہ اسرائیل کے عبادتی نظام کے غیر قوموں کی معیار کے پورا ہونے تک معطل رہنے یا رکے رہنے کو پیش کرتا ہے. یہاں پہ ان 2 حوالے میں جو لکھا ہے نا بربادی مقرر ہو چکی ہے، یہ بربادی مقرر ہونے کا مقصد ہے کہ اسرائیل کے لیے جو عبادتی نظام ہے، ان ساری مصیبتوں کی وجہ سے ان کا عبادتی نظام جو معطل رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل جو ہے برباد ہو گئی، جس ہیکل کی بربادی کا یسوع مسیح نے ذکر کیا، تو اس کے بعد سے اسرائیل جو ہے پوری دنیا میں تتر بتر رہی ہے. اور جب وہ تتر بتر رہے ہیں تو کب وہ ہیکل میں گئے اور انہوں نے عبادت کی، یعنی یہ کہ کلیسیا دور میں وہ تتر بتر ہی رہے ہیں، اور یہ جو عبادتی نظام جو ہے ان کا معطل ہی رہا ہے جب تک وہ 7 سالہ دور جو آخری ہفتہ ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا. اور جس کا ذکر ہم دانیل 9 باب کے آخری آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ جو اجاڑنے والی مکروہ چیز یعنی حیوان جو ہے وہ 1 ہفتہ کے لیے جب عہد قائم کرے گا، پیس ٹریٹی قائم کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، یہ عبادتی نظام شروع ہو جائے گا. اس
अहद की वजह से। लेकिन आगे जाके लिखा है कि नसफ हफ्ता में वो ज़बिया और हदिया मकूफ करेगा, यानी कि 7 साल दौर में आबादी निज़ाम दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 3.5 साल का दौर गुजर जाएगा तो फिर वो अमन मादा तोड़ेगा और फिर ये सारा कुछ निज़ाम जो है रुक जाएगा। चुनांचे 7 + 62 = 69 हफ्ते यानी कि 69 हफ्ते गुजरने के बाद इसराइल का नबूवती घड़ियाल यीशु के कांट पर लटकाए जाने पर आकर रुक गया, यानी कि इसराइल का जो नबूवती दौर जो है, नबूवती घड़ियाल जो है वो यीशु मसीह के कांट पर चढ़ाए जाने पर आकर रुक गया, यानी इसराइल का दौर के लिए जो है एक तरह का पॉज आ गया और कलीसियाई दौर जो है शुरू हो गया, जिसमें पाकरू जो है पेंतीकोस के दिन नाजिल हुआ और फिर तब से कलाम जो है हम खुदा के कलाम से भी सीखते हैं और पाकरू जो है जो हमारे अंदर है, खुदा की जो मर्जी है, जो खुदा के दिल की तह की बातें हमें बताता है, हम कलाम को डायरेक्ट लेते हैं। इन 70 हफ्तों का एक हफ्ता यानी 7 साल का दौर जो है ये आखिरी हफ्ता है और ये ज़ेरे इल्तवा है, यानी मुल्तवी अभी तक, जब तक कलीसियाई दौर पूरा नहीं हो जाता। और ये आखिरी 70वां हफ्ता जो है कलीसिया के उठाए जाने के फौरन बाद शुरू होगा और इस 70वें हफ्ते में इसराइल जो है फिर से खुदा के लिए अपने इबादती फराइज को पूरा करना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हम रोमियो 11:25 से 26 आयत में देखते हैं। रोमियो 11:25 से 26 आयत। से 26 आयत, रोमियो 11:25 26 आयत। आए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनांचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को यकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। यहाँ पर पौलुस रसूल वाज़ेह एक बात बता रहा है कि रोमियो से कह रहा है, यानी गैर कौमों से कह रहा है कि कहीं तुम अपने आप को अक्लमंद ना समझ लो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस भेद से नावाकिफ ना रहो। हमने मुकाशरे की किताब में बार बार इस लफ्ज़ भेद को देखा है, भेद भेद भेद, और यहाँ पर पौलुस रसूल भी कह रहा है कि एक भेद है और मैं चाहता हूं कि तुम इस भेद को समझ लो। और वो भेद क्या है? वो इसराइल के बारे में है कि वो ये है कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त किया गया है। किस लिए सख्त किया गया है? ताकि गैर कौमों का दौर यानी कलीसियाई दौर पूरा हो जाए, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल नहीं हो जाती, जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती, तब तक जो है वो इसराइल जो है सख्त रहेगा। और जैसे ही गैर कौमें पूरी उठा ली जाएंगी और मुसीबत के दौर का नसफ हिस्सा भी गुजर जाएगा, तब तक इसराइल को पता नहीं चलेगा कि कौन निजात दहिंदा कौन है। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जानना शुरू हो जाएंगे कि निजात दहिंदा कौन है। और जैसे ही यीशु मसीह की फिर 7 साल दौर के इख्तिताम पे वो सरीहन आमद उसकी देखेंगे, और फिर कलाम में लिखा है कि वो उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि वो उसे पहचान लेंगे कि यही हमारा निजात दहिंदा है। और यहाँ से हमने देखा कि क्यों ये आखिरी जो 70वां हफ्ता है क्यों ज़ेरे इल्तवा में है, क्योंकि अभी तक गैर कौमों का दौर पूरा नहीं हुआ, अभी तक गैर कौमें जो पूरी दाखिल नहीं हुई। आगे हम देखेंगे लूका 21:24 आयत।
यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी कहता है, अब तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि गैर कौमों की मियाद अभी तक पूरी नहीं हुई, और इसी वजह से इसराइल जो है जो अभी भी गैर कौमों में मुंतशिर है। अभी तक पूरी इसराइली यहूदी लोग वापस अपनी सरजमीन को नहीं गए। अक्सर ही हम देखते हैं मीडिया पे हमें पता चलता है कि इतने लोग वापस इसराइल को गए हैं, इतने लोग गए, तो इससे पता चल रहा है कि अभी भी दुनिया में इसराइली यहूदी लोग मुंतशिर हैं, और ये कब तक रहेंगे? जब तक कलीसियाई दौर जो है पूरा नहीं हो जाता, जब तक गैर कौमों की मियाद जो है पूरी नहीं हो जाती। और हमने जैसे पहले देखा गौर किया था कि इस दरमियानी वक्फा को, जिसमें ये जो वक्फा आ गया मसीह के काट पर चढ़ाए जाने से लेकर गैर कौमों की मियाद के पूरे होने तक का ये जो दरमियानी वक्फा है, इसे कलीसियाई दौर कहा जाता है। हम कलीसियाई दौर में से गुजर रहे हैं, और पौलुस रसूल इसे मसीह का बदन भी कहता है। और मसीह का बदन क्या है? जैसे हमने देखा कि बर्रा 7 आंखों के साथ उस तख्त पर बैठा है, तब ये जो है कलीसिया यानी मसीह का बदन जो है पूरा होता है। और इस दौर में यीशु जो है अपनी कलीसिया का ऐलान करता है। कैसे ऐलान करता है? जब उसने मत्ती 16 बाब उसकी 18 आयत देखते हैं। मत्ती 16 बाब 18 आयत में यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का और इस दौर का ऐलान किया। आए मेरे साथ निकालें मत्ती 16 बाब 18 आयत। इसमें लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, लेकिन इस बड़ी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आग में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। दोबारा पढ़ेंगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आग में अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि गौर करें कि यीशु मसीह जब उसे कह रहा है कि तू पतरस है, और आगे लिखा है और मैं इस पत्थर पर, और जब इसका लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहाँ यीशु मसीह को वाज़ह तौर पर कहना चाहिए था कि पतरस तू पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर कुछ बड़ी जरूरी चीज है जो हमने सीखनी है। पतरस का मतलब है ग्रीक में पेट्रोस, यानी चट्टान का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पत्थर। और आगे जब यीशु मसीह कहता है लेकिन इस पत्थर पर, तो वहां पे जो वर्ड है वहां पे है पेट्रा है, पेट्रा। और पेट्रा का मतलब है बड़ी चट्टान। अब हमने ये देखना है कि टुकड़ा बड़ा है या चट्टान बड़ी है। पेट्रोस का मतलब है चट्टान का एक टुकड़ा, और पेट्रा का मतलब है खुद चट्टान। अब यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि तू पतरस है, कि तू चट्टान का टुकड़ा है, और मैं इस पत्थर पर, और यहाँ पर यीशु मसीह अपनी बात कर रहा है कि मैं चट्टान हूं, और मैं इस चट्टान पर, यानी मेरी कलीसिया मुझ पर कायम है, और तू पतरस उस चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है। इसीलिए हम जब खुद पढ़ते हैं बाइबल को ग्रीक में या हिब्रू में, तो बड़ी चीजें यहाँ पे वाज़ह हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है पतरस के लिए वर्ड पेट्रोस है, और बड़ी चट्टान के लिए लफ्ज पेट्रा है। यस, आप इसको लिख सकते हैं। और
یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس بڑی چٹان پر جس جو یسوع مسیح خود ہے اس پر میں اپنی کلیسیاں بناؤں گا. اور ہم کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا, یعنی چٹان جو ہے وہ مسیح خود ہے. اور لکھا ہے اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. عالم ارواح کے دروازے کیسے اس پر غالب نہیں آئیں گے؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے فاتح کی حیثیت سے. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ پطرس کے لیے پیٹروس کا لفظ ہے یعنی چھوٹا ٹکڑا, اور جب یہ کہا گیا کہ اس چٹان پر میں, اور لکھا ہے یسوع مسیح کا میں اس پتھر پر, تو جہاں پہ آگے جو پتھر کا لفظ ہے اس کے لیے پیٹرا ہے, تو پیٹرا کا مطلب ہے بڑی چٹان. اور اس کا مطلب ہے جب یسوع مسیح اس کو کہہ رہا ہے کہ تو چھوٹا ٹکڑا ہے چٹان کا, تو کیا ایک ہی ٹائم پر اسے کہہ رہا ہے کہ تو بڑی چٹان ہے؟ نہیں. یا تو پھر یسوع مسیح سے پہلے پیٹروس نہ کہتا, تو پھر جیسے ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسیح چٹان ہے. اور ان ساری چیزوں سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ مسیح کی کلیسیا کیسے بنی. مسیح کی کلیسیا مسیح پر ہی بنی اور مسیح کا ہی بدن ہے. مسیح جو کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا جو ہے اس کا بدن ہے. ہم کلام مقدس میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھتے جہاں پہ پطرس کو سب سے ذرا بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہو یا بتایا گیا تو وہ اس کی جو عظمت ہے وہ بے پایا یا وہ سب رسولوں سے بڑھ کر ہے. کلام میں ہمیں کچھ اس طرح سے نظر نہیں آتا. ہاں یسوع مسیح خدمت کے حوالے سے کہتا ہے کہ تو میری بھیڑیں چرا, اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے جانے سے پہلے اپنے سارے رسولوں کو اس کلام کی خدمت کا کام دیا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بنا. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پطرس رسول اکیلے کو نہیں کہا گیا بلکہ جو 11 رسول ہیں جو یسوع مسیح کے پاس موجود ہیں اور سب کو کہا گیا کہ تم قوموں میں جا کے ان سب باتوں کی منادی کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے, یہ جو ترجمان ہے کلام کی ترجمہ کرنے والے ہیں, یہ شیطان کے دھوکے یا گمراہی کے جو گمراہ کرنے والے ہیں یا دھوکہ دینے والے ہیں, جو کلام سمجھتے ہیں کہ کلام ان کے پاس ہے, وہ شریعت کے عالم ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم پطرس کی گدی پر بیٹھے ہیں. جب انہوں نے اس کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پطرس جو ہے وہ ہی سب میں سے بلند پایا ہے, انہوں نے اس آیت کو اس طرح سے مڑوڑ کر توڑ کر اپنی مرضی سے پیش کیا جس سے ایسا لگے کہ پطرس ہی جو ہے کلیسیا پطرس پر بنائی گئی ہے. جبکہ کلام کا جب ہم غور مطالعہ کرتے ہیں, جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. اصل یونانی متن سے صاف نظر آتا ہے کہ یسوع اپنے آپ کو بڑی چٹان جبکہ پطرس کو اسی چٹان کا ایک پتھر کہتا ہے, اور چٹان کے اس پتھر نے خدا سے نجات کی سمجھ حاصل کی. اور یعنی کہ اس پطرس نے جب یسوع مسیح نے اس کے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, تو پطرس نے فوراً کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے, مسیح ہے. تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو مبارک ہے کہ تجھ پر یہ بات خدا نے ظاہر کی ہے. اے پطرس, تو نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی, تجھ پر خدا نے ظاہر کی, اس کے روح نے ظاہر کی ہے. اور یہ سمجھ یا یہ اسے خدا سے ملی, اور اسی وجہ سے اسے یسوع مسیح کہتے واضح کرتے ہیں کہ پطرس رسول پر یہ بات خداوند نے ظاہر کی, خدا نے ظاہر کی. اور اس طرح مسیح کا اقرار کرنے سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں رکھ سکتا ہے, یعنی آسمان کی بادشاہی کو پا سکتا ہے. چٹان کا کوئی سا بھی پتھر, اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد میں خطوں میں کہ وہ ہم مل ملا کر ایک عمارت بنتے جاتے ہیں, یعنی ایک پتھر پر پتھر رکھتا جاتا ہے. جیسے ہی کلیسیا کا بدن بڑھتا جاتا ہے تو پتھر پر پتھر رکھتا جاتا ہے اور ایک عمارت یعنی مسیح کا بدن جو ہے وہ مکمل ہوتا جاتا ہے. اور جیسے ہی کلیسیا اٹھائی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ عمارت یعنی کلیسیا
اور مسیح کا بدن جو ہے وہ مکمل ہوگا. اور ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ 7 سال کا دور ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہے. اور یہ دانیل کے 70 ہفتے کب شروع ہوئے اور ان کا دور کب کا ہے اور یہ کتنی دیر کا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر جس کے لیے ارتخششتہ بادشاہ نے حکم جاری کیا اس سے لے کر مسیح کے کاٹ پر چڑھائے جانے تک 69 ہفتے بنتے ہیں. اور پھر جب یہ 69 ہفتے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 70واں ہفتہ پھر کہاں گیا. تو وہ 70واں ہفتہ جو ہے وہ آخری دور میں کلیسیا کے اٹھائے جانے پر پورا ہوگا. اور اسی 70ویں ہفتے کے بارے میں ہم دانیل 9 باب کے آخری 2 آیات میں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یعنی 70واں آخری ہفتہ جو ہے وہ مصیبت کا دور ہے, بڑی مصیبت کا دور ہے. جسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے یا بڑی مصیبت کا دور ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کے ساتھ 1000 سالہ دور کا وعدہ پورا ہوگا, یعنی سبت کا آرام جو ان کے لیے باقی ہے وہ اس آرام میں داخل ہوں گے. قرآن کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس میسیج کے لیے, اس ٹاپک کے لیے, اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ اس کی ضرور سمجھ آئی ہوگی اور آپ ضرور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکیں تاکہ ہم کلام کے وسیلہ سے اپنی ہمسایہ ہونے کی خدمت کو پورا کریں اور کلام کے ساتھ اور زیادہ اپنے لیے مسیح میں ہمسائے پیدا کریں, مسیح کی اس عمارت کو مکمل کریں, مسیح کا اس بدن کو مکمل ہونے میں ہم قرآن کی اس کھیتی میں کام کریں. قرآن کا شکر ہو. آمین.